الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم. میرے قابل احترام عزیزو، گزشتہ جمعے کو عشرہ ذی الحجہ کے فضائل بیان کیے گئے تھے. آج ان کا خلاصہ اور بقرعید کی رات اور اس سے پہلے 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ کی راتوں کی فضیلت اور تکبیر تشریق کا حکم انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. گزشتہ میں جو کچھ بیان کیا گیا تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن بڑے عظمت والے دن ہیں، بہت عظیم الشان دن رات ہیں، اور ان دنوں میں جو بھی نیک عمل کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا محبوب ہے کہ سال کے باقی مہینوں اور دنوں اور راتوں میں کیا ہوا کوئی نیک عمل بھی ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کے برابر نہیں ہے، یہاں تک کہ جہاد بھی نہیں ہے. حالانکہ جہاد اسلام کے اندر اتنا اونچا عمل ہے اور اتنا عظیم الشان عمل ہے جیسے زمین کے مقابلے میں پہاڑ کی چوٹی، جیسے زمین کے مقابلے میں پہاڑ کی چوٹی نہایت بلند ہوتی ہے، جہاد بھی اسلامی احکام میں ایسا ہی بلند عمل ہے جس کا بے انتہا اجر و ثواب ہے. لیکن یہ 10 دن ایسے مبارک دن ہیں کہ اگر ان دنوں میں کوئی عمل کیا جائے تو جہاد کا عمل بھی ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کے برابر نہیں ہے. البتہ ایک صورت حدیث میں مستثنا فرمائی ہے کہ کوئی شخص اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال دونوں لے کر نکلے اور دونوں ہی اللہ کے راستے میں قربان کر دے تو اس کا یہ عمل البتہ ان دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل سے بڑھ سکتا ہے، ورنہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمیں یہ مبارک دن رات نصیب ہو گئے ہیں، لہذا اب ہمیں نہیں قدر کرنی چاہیے. قدر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. کسی وقت بھی موت کا وقت آ سکتا ہے اور پھر ہم ہمیشہ کے لیے عمل سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ عالم برزخ میں عمل کی جگہ نہیں ہے، وہاں کوئی عمل نہیں کرنا ہوتا. وہاں تو جو کچھ یہاں عمل کیا ہے اچھا یا برا اس کا انجام سامنے آتا ہے. اور قدر یہ ہے
کہ جو بھی نیک عمل ہم کر سکتے ہوں ان دنوں میں خاص طور سے کریں، اور ان دنوں میں کوئی خاص عمل کسی خاص طریقے سے ثابت نہیں ہے۔ بس جو عمل رمضان سے میں کرتے تھے، رمضان کے بعد کرتے تھے، عام دنوں میں کرتے ہیں، وہی نیک عمل ان دنوں میں بھی کریں، مگر زیادہ سے زیادہ کریں۔ جیسے اشراق چاش اگر پہلے 2 رکعتیں پڑھتے تھے، اب 4 رکعت پڑھیں۔ اگر پہلے سنن زوال 4 رکعت پڑھتے تھے تو اب 8 رکعت پڑھ لیں۔ تحیت المسجد تحیت الوضو پہلے نہیں پڑھتے تھے، اب پڑھیں۔ سنت غیر موقعہ عام طور پر لوگ چھوڑ دیتے ہیں، ان دنوں میں نہ چھوڑیں۔ اوابین کی 6 نفلیں عام سارے سال پڑھنے والے پڑھتے ہیں، ان دنوں میں اس سے زیادہ پڑھیں، 20 رکعت تک ثابت ہیں۔ عشاء میں وطروں سے پہلے 4 رکعت نفل صلاۃ اللیل کی ہیں، ان کا بڑا ثواب ہے، بجائے 4 کے 8 پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے صبح شام کی تسبیحات زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور ان 10 دنوں میں 4 تسبیحات کی کثرت کرنے کی حدیث میں ترغیب آئی ہے کہ ان 10 دنوں میں تم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کثرت کرو، یعنی انہیں کثرت سے پڑھو۔ تو اس کا بھی میں نے طریقہ بتایا کہ ہر نماز میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی 1 تسبیح پڑھ لیں، اور چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، جس کا بہت زیادہ ثواب ہے، وہ بتا چکا ہوں میں آپ کو الحمدللہ۔ اسی طرح ان دنوں میں جو راتیں ہیں، ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے، جو بہت بڑی فضیلت ہے۔ بس اللہ کرے کہ ہمارے دل میں اس کی اہمیت آ جائے اور ہم عمل کریں۔ لہذا 10 شب قدر کے برابر آدمی ثواب حاصل کر سکتا ہے اگر ان 10 راتوں میں اس طریقے سے عمل کر لے جس طرح میں نے بیان کیا تھا، اور دوبارہ بیان کرتا ہوں کہ ان 10 دنوں میں کوشش کرے کہ مرد حضرات مغرب، عشاء، فجر جماعت سے پڑھیں، مغرب بھی اور فجر بھی اور عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھیں، اور خواتین اپنے اپنے گھروں میں مستحب وقت میں پڑھیں، تو انشاءاللہ ساری رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اور اس میں یہ ہے کہ مغرب سے عشاء تک کچھ نوافل زیادہ پڑھ لیں، کچھ تسبیحات پڑھ لیں، دعائیں کر لیں، عشاء کے بعد بھی کچھ ذکر کر لیں، تلاوت کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں، نوافل زیادہ پڑھ لیں، پھر جلدی سے سو جائیں اور کوشش کریں کہ 3 ساڑھے 3 بجے اٹھ جائیں تاکہ تہجد بھی مل جائے، اور روزہ رکھنا چاہیں تو روزہ بھی رکھ سکیں، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں۔ اس کے بعد بہتر تو یہ کہ اشراق تک عبادت میں لگے رہیں، کہ یہ عبادت کا انتہائی سنہری وقت ہوتا ہے، یہ سونے کا وقت نہیں ہے بلکہ یاد الہی میں لگنے کا وقت ہے۔ ہمارے حضرت عارف قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ صبح کے وقت اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو ایک نئی زندگی عطا فرماتے ہیں، حیات نو عطا فرماتے ہیں، تو اس کو سونا اپنے کو محروم کرنا ہے۔ جب دنیا کو حیات نو مل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں کو، تلاوت کرنے والوں کو، اور دعائیں کرنے والوں کو، نوافل پڑھنے والوں کو باطن کی حیات نو عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے اشراق کے بعد پھر بے شک سونا چاہیں سو جائیں، اس میں کوئی مضایقہ نہیں ہے۔ تو اتنا کرنے سے بھی انشاءاللہ تعالی ہر رات میں جو شب قدر کی عبادت کا ثواب ہے وہ روزانہ مل سکتا ہے۔ لہذا قدردانی یہ کہ ایسا کریں۔ اور دنوں کی فضیلت یہ میں نے عرض کی تھی کہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے، یعنی کوئی آدمی 1 سال تک روزہ رکھے اس کو جتنا ثواب ملے گا ان دنوں میں 1 روزے کا وہی ثواب ملے گا، اتنی بڑی فضیلت۔ اور رکھنے والے ماشاءاللہ رکھتے ہیں، الحمدللہ رکھنا چاہیے۔ لہذا دنوں میں روزہ رکھیں، البتہ جن مردوں اور خواتین پر روزے قضا ہوں، جیسے عورتوں کے عذر کی بنا پر روزے قضا ہو جاتے ہیں اور انہوں نے اب تک نہیں رکھے ہیں تو وہ ان دنوں میں روزے قضا رکھیں۔ قضا مقدم ہے نفل پر، لہذا نفل روزہ تو وہ رکھے جس کے ذمہ روزے قضا نہ ہو،
اور جس کے ذمہ روزے قضا ہوں وہ قضا روزے رکھے، اور قضا روزوں کے ساتھ ساتھ ان دنوں کے نفل روزوں کی ضمناً نیت کر لے، تو انشاءاللہ نیت کرنے کا بھی ثواب مل جائے گا۔ کیا ہمارے دین کے اندر سہولت ہے اور آسانی ہے کہ واجب بھی ادا ہو رہا ہے، نفل کا ثواب بھی نیت سے مل رہا ہے۔ تو اس دنوں کی یہ قدر ہے۔ اور جو عرفے کا روزہ ہے یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کا ثواب یہ ہے کہ اگلے پچھلے 1 سال کے گناہ صغیرہ انشاءاللہ تعالی معاف ہو جائیں گے۔ 1 سال روزے رکھنے کا ثواب تو ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ الگ سے اس کی یہ فضیلت بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگلے پچھلے 1 سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ پچھلے جمعے میں نے تفصیل سے بیان کیا تھا، اس کا یہ خلاصہ ہے۔ تو یہ 10 دن جو ہے یہ بڑے قیمتی دن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنی رحمت کی برسات فرمائی ہوئی ہے، لہذا اس میں ہم بھی نہا لیں، اس برسات میں ہم بھی کچھ غسل کر لیں تاکہ ہمارے گناہ دور ہو جائیں اور ہمارا ظاہر بھی پاک ہو جائے اور باطن بھی پاک ہو جائے، اور ساتھ ساتھ گناہوں سے بہت زیادہ بچنے کا اہتمام کریں۔ یہ چیز تو ایسی ہے کہ بس سارے سال اور سارے سال کے ہر مہینے کے ہر دن ہر رات لازم ہے کہ ہم چاہے نفلی عبادت اتنی زیادہ نہ کریں لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے زیادہ بچانے کی کوشش کریں۔ اور ہر آدمی اپنے گناہوں کو جانتا ہے، اور نہیں جانتا ہے تو ایک کتاب میں بارہا بتاتا رہتا ہوں، اس کا نام ہے گناہ بے لذت، جو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، بڑی آسان، بہت ہی عام فہم، اور اس میں کمال حضرت نے یہ کیا ہے کہ تمام کبیرہ گناہوں کی فہرست دے دی ہے اور تمام صغیرہ گناہوں کی فہرست دے دی ہے۔ کبیرہ گناہ بھی بہت سارے ہیں، صغیرہ گناہ بھی بہت سارے ہیں، نہ آدمی سارے بیان کر سکتا ہے نہ آدمی یاد رکھ سکتا ہے، لیکن کتاب میں لکھے ہوئے کو ہر آدمی پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ کتاب لے لیں اور لے کر کے قلم لے کے بیٹھ جائیں، پینسل لے کے بیٹھ جائیں، پہلے گناہ کبیرہ کی فہرست پڑھ لیں، جہاں کوئی گناہ ایسا پڑھنے میں آئے جو اپنے سے بھی ہو رہا ہے وہ اس کے اوپر نشان لگا لیں کہ اسے توبہ کرنی ہے، اور اسی وقت 3 دفعہ استغفر اللہ تو کہہ لیں۔ اب آگے پڑھیں، جو گناہ ہو رہے ہیں ان پہ صحیح کا نشان لگاتے چلے جائیں، بس 5 منٹ میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کون سے کبیرہ گناہ کر رہا ہوں، جن سے بچا ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے بچایا، اور ہو رہے ہیں تو اس کا علاج موجود کہ فوراً نہیں استغفر اللہ دل سے کہو، 3 دفعہ کہتے ہی کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایسی صغیرہ گناہ بھی پڑھ کر دیکھ لیں، اس کا بھی مطالعہ کر لیں، تو اس سے بھی اسی وقت پتہ چل جائے گا کہ میں کون سے صغیرہ گناہوں میں مبتلا ہوں۔ صغیرہ گناہ تو بہت سارے ہیں، اور عام طور پر عام لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا صغیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں، بس اتنا تو سنتے ہیں کہ یہ کبیرہ صغیرہ، یہ بڑے گناہ چھوٹے گناہ، بڑے گناہ چھوٹے گناہ، لیکن پوچھو یہ صغیرہ گناہ کون سے، یہ کسی کا بتانا مشکل ہے، اس لیے کہ ان کا اس تفصیل سے بیان ہی نہیں ہوتا۔ جب بیان نہیں ہوتا تو یاد کہاں سے ہوگا؟ کبیرہ کا تو پھر بھی ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، کم تولنا کم ناپنا گناہ کبیرہ ہے، ان پہ بیان ہوتا رہتا ہے، سنتے بھی رہتے ہیں، اس لیے یہ تو کچھ نہ کچھ ہم بتا دیں گے، لیکن صغیرہ گناہ تو کوئی مشکل سے بتائے گا۔ تو بھئی یہ ہمیں ہی پتہ نہیں ہے ہمارے صغیرہ گناہ کون سے، اور ہو رہے پتہ ہے نہیں۔ جب پتہ نہیں ہے تو پتہ ہونا چاہیے۔ معلوم ہونے کا راستہ یہ ہے کہ اس کتاب کا مطالعہ کریں، اس میں پوری لسٹ ہے صغیرہ گناہوں کی، اور 40-50 تو کم سے کم حضرت نے بیان کیے ہوں گے، اندازے سے کہہ رہا ہوں۔ تو آپ اس میں بھی کاغذ لے کے قلم لے کے بیٹھ جائیں، اور جو گناہ صغیرہ ہو رہے ہوں، ایک تو علم آ جائے گا آپ کے پاس، علم ہو جائے گا کہ بھئی یہ بھی مجھ سے ہو رہا ہے، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، یہ تو گناہ صغیرہ ہے، بس فوراً استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے جائیں، نشان لگاتے جائیں، اور جو نہیں ہو رہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ بہرحال سب سے اہم عمل گناہوں سے بچنا ہے، اور اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ نفلی عبادتوں سے گناہوں سے بچنے کا ثواب زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں
کہ اتق المحارم تکن عابد الناس او کما قال، تو حرام اور ناجائز کاموں سے پرہیز کر سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. اتنی بڑی فضیلت ہے. سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤ گے اگر کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے. تو بچنا اور توبہ کرنا برابر ہے. لہذا آئندہ بچیں اور ان سے توبہ کریں. تو ان نفلی عبادتوں کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا کہ حرام اور ناجائز کاموں سے بچنے کا. وجہ یہ کہ یہ نفل کے درجے میں، وہ بچنا فرض کے درجے میں، تو یقیناً فرض کا ثواب نفل سے زیادہ ہوتا ہے. تو ایسے ہی گناہوں سے بچنے کا ثواب عام نفلی عبادتوں سے زیادہ ہوگا. اس کے بعد یہ عرض کرنا ہے کہ آنے والی جو راتیں ہیں، ویسے سب کی عبادت تو مشترک طور پر شب قدر کے برابر ہونا سب کے اندر ہے، لیکن جو آخر کی راتیں ہیں، عید الفطر کی رات اور بقرعید کی رات، تو اس کی الگ سے بھی فضیلت ہے. شب قدر کی فضیلت کے ساتھ ساتھ ایک اور عبادت، ایک اور فضیلت ہے. وہ یہ کہ حدیث میں ہے کہ جو آدمی یقین کے ساتھ ثواب کی نیت سے ان 2 راتوں کے اندر جاگے گا اور عبادت کر کے ان کو زندہ رکھے گا، تو جس دن سب کے دل مر جائیں گے اس کے دل نہیں مریں گے. جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے اس کے دل مردہ نہیں ہوں گے. ایک عید الفطر کی رات، دوسرے بقرعید کی رات. عید الفطر کی رات اور بقرعید کی رات 2 راتیں ایسی ہیں کہ جو آدمی یقین کے ساتھ ثواب کی نیت سے ان راتوں میں جاگے اور عبادت کرے، تو جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے اس کے دل مردہ نہیں ہوں گے، اس کا دل مردہ نہیں ہوگا. مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن، چونکہ قیامت تو قیامت ہی ہے، اس سے بڑا تو حادثہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 7 آسمان پھٹ جائیں گے، 7 زمینیں ٹوٹ پھوٹ جائیں گی، پہاڑ بادلوں کی طرح ادھر سے ادھر اڑتے ہوئے جائیں گے، کیا صورت حال ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت میں عرض کر دوں، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کو دنیا سے اٹھا لیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلے گی، اور وہ جہاں کہیں بھی مسلمان ہوگا اور صاحب ایمان ہوگا، چاہے غار میں چھپا ہوا ہو اور چاہے تہخانے میں چھپا ہوا ہو، وہاں وہ ضرور جائے گی اور اس کے بغل سے نکلے گی اور اس کی روح پرواز ہو جائے گی. اس کے بعد صرف دنیا میں کافر ہی کافر رہیں گے اور پھر قیامت ان پہ برپا ہوگی. کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان 2 راتوں کی جاگنے کی فضیلت یہ ہے کہ جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے دل مردہ نہیں فرمائیں گے، زندہ رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر قسم کی گھبراہٹ سے، ہر قسم کی پریشانی سے، ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہیں گے. جو لوگ اس رات میں یہ عبادت نہیں کریں گے وہ اس سے 2-4 ہو سکتے ہیں. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اب یہ راتیں آنے والی ہیں بھائی. اور ایک حدیث میں ہے کہ سال میں 5 راتیں ایسی ہیں، سال میں 5 راتیں ایسی ہیں کہ جو ان راتوں کے اندر جب جاگ کر عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیں گے، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. ان میں سے ایک عید الفطر کی رات، دوسرے 8 ذی الحجہ کی رات، تیسرے 9 ذی الحجہ کی رات، چوتھے 10 ذی الحجہ کی رات، 5ویں شب برات. 5 راتیں ہو گئی بھائی. عید الفطر کی رات، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ کی رات اور شب برات. یہ 5 راتیں ہو گئی. ان 5 راتوں کی یہ فضیلت ہے کہ ان راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے. اب یہاں پر بھی وہی آسانی ہے، سہولت ہے کہ بھائی ساری رات جاگنا ضروری نہیں ہے، بہتر ہے. لیکن اگر کوئی نہ جاگ سکے تو کچھ حرج نہیں، آرام بھی کر لے اور کچھ عبادت بھی کر لے. اور جس طرح میں نے شروع میں بتلایا کہ مغرب عشاء فجر جماعت سے پڑھ لے، انشاءاللہ ثواب مل جائے گا اور وہ بھی اس کے اندر اس فضیلت سے مالا مال ہو جائے گا. لیکن یہ ہمیں اپنے ذہن میں جما لینا چاہیے کہ عید کی رات اور
شب بقرعید کی رات گھومنے پھرنے کی رات نہیں ہے، شاپنگ کی رات نہیں ہے، یہ بازاروں میں گھومنے کی رات نہیں ہے، تفریح کی رات نہیں ہے، عبادت کی راتیں ہیں یہ معلوم نہیں ہمارے یہاں کیسے یہ تصور جم گیا ہے، اور ایسے جم گیا ہے کہ بس جس کو دیکھو بھائی چاند رات، عید کی رات، بقرعید کے ساتھ نکلیں گے اور بازاروں میں ساری رات ادھر سے ادھر بس گھومتے رہیں گے، خریدنے بھی نہیں ہوتا پھر بھی گھومتے رہیں گے۔ اس طرح سے اس قیمتی راتوں کو بازاروں کے اندر ضائع کرنے کا رواج ہو گیا ہے، یہ بہت غلط رواج ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر کوئی ضروری کام ہو تو پہلے کر کے فارغ ہو جائے، اور اتفاق سے ایمرجنسی ہو گئی تو کوئی بھی غرض نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہ یہ عبادت کی طرف تو کوئی رجحان ہی نہیں ہے، کوئی دھیان ہی نہیں ہے، کوئی توجہ ہی نہیں ہے، اور بس اس رات کو جناب بس وہ عید کی رات ہونے کی بنا پر آپ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ اس کے اندر اس قیمتی راتوں کو ضائع کرنا یہ کسی طرح بھی عقل مندی نہیں ہے، بے وقوفی ہے، یہ نہ سمجھیے۔ تو یہ دونوں راتیں جو ہیں اتنی زبردست راتیں ہیں، اور وہ 3 راتیں تو یہیں آ رہی ہیں، 8، 9، 10، 3 راتیں یہاں پر ہیں، پھر ایک عید الفطر کی رات ہے اور ایک شب برات ہے۔ لہذا ایک تو یہ فضیلت خاص ہے جو ان 3 راتوں کی آنے والی ہے، اور ایک یہ کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک کل 23 نمازیں بنتی ہیں۔ ان میں سے ہر فرض نماز کے بعد ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت کے اوپر 1 مرتبہ تکبیر تشریق کہنا واجب ہے، 1 مرتبہ تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ اب مرد حضرات تو عام طور پر کہہ لیتے ہیں اس لیے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، تو مسجد میں تو اس کا الحمدللہ اہتمام ہوتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر عورتوں کا یہ واجب رہ جاتا ہے، اور وہ بیچاری بھول کی وجہ سے گنہگار ہوتی ہیں، کیونکہ بھولنے کا اعتبار نہیں ہے۔ جیسے وطر کوئی بھول کر چھوڑ دے تو وطر ذمے سے ساقط تو نہیں ہوں گے نا، پڑھنے ہی پڑیں گے اس کو۔ قربانی کرنا کوئی بھول جائے تو قربانی تو کرنی پڑے گی۔ اب قربانی کے دنوں میں تو قربانی کرنی ہوگی، قربانی کے دن گزرے گے تو پیسے خیرات کرنے پڑیں گے درمیانے درجے کے بکرے کے، لیکن واجب بھولنے سے معاف نہیں ہوتا ہے۔ ایسے یہ تکبیر تشریق جو ہے واجب ہے، جب واجب ہے تو عورتوں پر بھی واجب ہے، مردوں پر بھی واجب ہے، جیسے قربانی مردوں پر بھی واجب ہے، عورتوں پر بھی واجب ہے۔ تو عورتیں بھول جاتی ہیں، تو ان کے یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کمپیوٹر سے آپ موٹا موٹا تکبیر تشریق کا لفظ نکلوا لیں، بڑے A4 کے کاغذ کے اوپر موٹا موٹا تکبیر تشریق کا خالی لفظ لکھ لیں، اور خواتین جہاں نماز پڑھتی ہیں وہاں دیوار پہ لگا دیں۔ اب سلام پھیریں گے تو وہ موٹا موٹا تکبیر تشریق لکھا ہوا نظر آئے گا تو یاد آ جائے گا ان کو۔ اور تکبیر تشریق اس کا نام ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور یہ 1 مرتبہ کہنا واجب ہے۔ اچھا اگر کوئی بھول جائے تو اس کی قضا نہیں ہے، اس کی قضا توبہ ہے بس۔ قربانی کا تو قضا ہے، وطروں کی بھی قضا ہے، لیکن یہ ایسا واجب ہے کہ اسی وقت پڑھو تو آدھا، قضا نہیں ہے اس کی۔ یعنی اگر کسی نے بھول کر چھوڑ دی، چاہے مرد ہو یا عورت، بعد میں اس کو یاد ہے ارے فجر میں تو میں نے تکبیر تشریق پڑھی ہی نہیں، یا عشاء کی تو میری تکبیر تشریق رہ گئی، تو اب نہیں پڑھ سکتا وہ، بس اب تو استغفر اللہ 3 دفعہ کہے اور آئندہ اس واجب ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ لہذا یہ تکبیر تشریق بھائی بہت اہتمام سے کہہ، اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ بعض مرد حضرات بھی عذر کی بنا پر نماز گھر میں پڑھتے ہیں، تو انہیں گھر میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہم سب حضرات اپنے اپنے خواتین کو جا کر کے مسئلہ بتائیں، سمجھائیں، اور یہ تدبیر جو میں نے بتائی ہے تکبیر تشریق موٹا کر کے لکھ دیں، تو موٹا کر کے لکھ دیں تاکہ ان کا واجب ادا ہوتا رہے، وہ بھی گنہگار نہ ہو اور ہم بھی گنہگار نہ ہو۔ بس ابھی آج آپ کی خدمت میں ایک تو کتابچہ تقسیم کیا جا رہا ہے، وہ صرف پہلی صف والوں کو بظاہر ملے گا بھائی، کیونکہ جتنے احباب نے جتنے دیے اتنے آپ کی خدمت میں تقسیم ہو رہے ہیں، جو پہلے آئے وہ پہلے پائے، پہلی صف والے پہلے، اس سے پہلے۔ البتہ ایک تیسری صف تک ایک ہدیہ تیسرے صف والوں تک تو بھی امید مل جائے گا، اس کا نام ہے چھوٹی صلاۃ التسبیح۔ ایک تو بڑی صلاۃ التسبیح ہے، وہ بھی سب کو پڑھنی چاہیے، اور اس عشرے میں تو روزانہ پڑھنی چاہیے، لیکن بعض معذور ہیں، بعض کمزور ہیں، بعضوں کو وہ بڑی صلاۃ التسبیح پڑھنی آتی ہی نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ چھوٹی صلاۃ التسبیح بھی حدیث میں آئی ہے، وہ انتہائی آسان ہے۔ وہ آسان یہ ہے کہ مکروہ اور ممنوع وقت کے علاوہ
مکروہ اور ممنوع وقت کے علاوہ کسی وقت بھی بس 2 رکعت نفل پڑھیں آپ، اور 2 رکعت نفل میں ہر کسی بھی جگہ، پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں، قیام میں یا رکوع میں یا قومے میں یا قاعدے میں یا جلسے میں یا سجدے میں 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر اور 10 دفعہ لا الہ نہیں 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر پڑھیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد جو دعا مانگے قبول ہو جائے گی، جو دعا مانگے قبول ہو جائے گی۔ تو یہ ہدیہ جو ہے وہ 3 صفوں تک انشاءاللہ پہنچ جائے گا، اور باقی پہلی صف والوں کو کتاب بھی انشاءاللہ تعالی مل رہی ہے۔ یہ کتاب جو ہے بڑی قیمتی ہے، اس کے اندر وہ فضائل بھی ہیں جو میں نے اب تک آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اور آج جو کچھ بیان کیا وہ بھی اس میں موجود ہے، اور اگلی جمعہ انشاءاللہ قربانی کے متعلق بیان کیا جائے گا، وہ بھی اس میں ضروری مسائل بھی ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جن پہ قربانی واجب ہے ان کو قربانی کے ضروری مسائل کا جاننا بھی واجب ہے، اس لیے اس کو قدردانی کے ساتھ لیں، بلکہ دوسرے احباب بھی اور زیادہ سے زیادہ منگوا کر کے دوسرے مسلمان خواتین و حضرات تک پہنچائیں، تاکہ سب مسلمان ان مسائل سے آگاہ ہوں اور آگاہ ہو کر کے اپنی اپنی واجب قربانی کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔